نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا دوسرا سبق شروع کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو جو نئے آنے والے حاضرین ہیں ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین اسلام کی معلومات پہنچ سکے، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی معلومات پہنچ سکیں۔ جتنے لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ شروع کریں میں دوبارہ آپ سے پچھلے سبق کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا اور آپ کو پھر سے یاد دہانی کراؤں گا کہ حروف میں فرق کریں۔ حا، اس میں حا یہ ہے، یہ ہا ہے، یہ تا ہے، یہ طا ہے، یہ سا ہے، سین ہے، اور دال، ضاد، ذال، ظا، ذال، زا۔ اسی طرح آگے ضاد، دال، ظا، یہ تینوں ایک جیسے حروف ہیں، ان میں بھی فرق کریں۔ عین یہ اور حا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور آگے اسی طرح قاف، کاف، ان دونوں میں بھی فرق لازماً کریں۔ یہ وہ حروف ہیں جو فرق مانگتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں فرق کیا جائے، ورنہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے اطلاع دی کہ حروف کو بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں، تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ حروف کے چینج کرنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، اور جب معنی چینج ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ گناہ بھی ملے گا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ نہ ہو کہ میں نے جو حدیث پاک بیان کی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں۔ تو آپ سب سے پھر سے یہی درخواست کروں گا کہ اس سبق نمبر 1 کو اور ان مخارج کو اچھے طریقے سے یاد کریں، کیونکہ آگے جو بھی جتنے بھی حروف ہیں یہ سب کے سب اسی طرح ہی ادا کرنے ہوں گے۔ آپ نے یہ نہیں ہے کہ صرف پہلی تختی میں ہی آپ نے ایسے ادا کرنے تھے، اب آپ نے جب سیکھ لیا ہے اب آپ کو قرآن پاک کا ایک ایک حرف بالکل اسی طرح ہی پڑھنا پڑے گا۔ آپ نماز میں پڑھیں گے اسی طرح ہی پڑھیں گے، آپ نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بھی اسی طرح ہی کریں گے۔ چلیں بنا تاخیر کے اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سبق نمبر 2 ہے۔ اوپر تھوڑی سی اردو پڑھ لیتے ہیں کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑے یعنی کہ معلوماتی چیز ہے
واقع ویسے یہ بھی معلوماتی چیز ہے، پہلی لائن یہ لائن یہ لائن یہ بھی معلوماتی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی زیادہ ہی معلوماتی ہے کہ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے سبق نمبر 1 میں جیسے حروف دیکھے تھے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب قرآن پاک میں بھی اور ہر جگہ پر اسی شیپ میں ہی حروف لکھے ہوں، کیونکہ یہاں پر یہ مفرد ہیں، اکیلے اکیلے ہیں، اس وجہ سے یہ اسی طرح لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ اب مفرد نہیں رہے، مرکب ہو گئے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ اب ان کی شیپ چینج ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں با یہاں پر آدھا لکھا ہوا ہے، یہاں پر پورا لکھا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ با کے آگے الف آ گیا ہے، وہاں پر پورا مکمل صرف با ہے۔ چلیں بنا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ بس آپ نے صرف حروف کی پہچان کرنی ہے اس تختی میں۔ یہاں پر الف، لام الف، لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف۔ اب یہ دیکھیں کہ ان حروف کو جیسے ہم نے پہلی تختی میں پڑھا تھا اسی طرح ہی ہم آگے پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کوئی رد و بدل کیا ہو ہم نے۔ اب اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کہ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے، یا وقتاً فوقتاً کمنٹ کے ذریعے بھی جواب دیتے رہیں گے۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضرور پوچھیں۔ جیم الف، خا الف، حا الف، عین الف، غین الف، صاد الف، ضاد الف، طا الف، ظا الف، میم الف۔ اسی طرح ہی باقی آپ نے حروف پڑھنے ہیں، کیونکہ اگر میں نے پوری تختی پڑھی یعنی کہ پورا سبق نمبر 2 پڑھا تو سبق نمبر 2 کافی لمبا ہے، تو ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہے، آپ کے پاس بھی شارٹ ٹائم ہی ہوگا، کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ان کے کاروبار ہیں یا بزی ہوتے ہیں آن لائن یا نیٹ کے اوپر، اور بھی کام ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اب ہم 1 گھنٹے کی ہی بنا دیں، ہم 1 گھنٹے کی ویڈیو بنائیں، تو اس طرح تھوڑا جو کام کرنے والے حضرات ہیں، جو بزی حضرات ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اکتا جائیں گے۔ تو باقی حروف آپ خود دیکھ لیں، آپ خود ان کو صحیح اور جس طرح ہم نے پہلی تختی میں حروف پڑھے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ انٹرنیٹ سے یعنی گوگل سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل کے اوپر لکھیں مدنی قاعدہ تو آپ کے پاس یہی قاعدہ آ جائے گا، آپ اس کے اوپر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سارے حروف وہی ہیں، لیکن ان کی تھوڑی سی چینجنگ ہے، کسی حروف کا سر لکھا ہوا ہے، کسی کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے، باقی حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، بس آپ نے تھوڑی پہچان کرنی ہے، اس میں صرف پہچان ہے۔ اس تختی میں صرف پہچان ہی ہے۔ یہ آپ اس صفحے کو بھی دیکھ لیں، صفحہ نمبر 3 کو، آگے اس صفحے کو بھی دیکھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم کل سے سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ تو سبق نمبر 3 میں تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے حرکات کے بارے میں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کل سے یعنی کہ نئی آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اب آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے ان کو سمجھیں۔
میں پھر سے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جتنی جلدی ہو سکے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک وقت پر پہنچتی رہے گی۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے کہ جتنوں تک آپ کی شیئر کردہ ویڈیوز جتنوں تک پہنچے گی، وہ پڑھیں گے، وہ اس ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔